السلام علیکم دوستو، سید عبدالمجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج 20 مارچ 1987 ہم یہاں جھنگ صدر میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. مجھ سے قبل ہمارے عزیز علامہ فاروقی صاحب نے اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے بڑی فکر انگیز باتیں کی. میں نے اپنے عزیز میزبان ملک عزیز الرحمان سے آج کی رات کے لیے یہاں حاضری کا وعدہ کیا تھا. پھر اللہ کا کرم ہوا کہ حرمین شریفین کے سفر کی سعادت نصیب ہو گئی. اللہ جانتا ہے کہ اس سفر کے دوران سب سے زیادہ خیال مجھے اس وعدے کا رہا کہ کہیں مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے اپنے عزیز کے سامنے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حرمین شریفین کے سفر کے بعد امارات سے ہوتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس پروگرام کو جو عنوان دیا گیا غالباً وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اور عصری تقاضے. اس عنوان کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو کرنی ہے اس کے لیے اساس ہے کتاب اللہ کا وہ حصہ جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو بالخصوص اپنے ان بندوں کو کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی کے سفر میں ٹھوکریں کھائیں، لغزشیں ہوئی، تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ عافیت چاہتے ہو تو میرے در رحمت سے وابستہ ہو جاؤ، تمہاری ساری کوتاہیوں کے باوجود تمہیں معاف کر دیا جائے گا. عصر حاضر میں انسانیت اس وقت جس مسئلے سے دوچار ہے وہ ہے ذہنی اور قلبی اضطراب. میرا دعویٰ ہے کہ اس دور میں کوئی شخص ذہنی اور قلبی لحاظ سے
مطمئن نہیں سوائے ان خوش نصیب انسانوں کے کہ جن کا اللہ سے رابطہ صحیح ہے. انسان نے سمجھا دولت کے ڈھیر جمع کر لوں گا تو اطمینان حاصل ہو جائے گا، خوشیاں حاصل ہو جائیں گی. لیکن یہ دولت ایسی مصیبت ہے جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا پریشان کرتی ہے. شاہ جی رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی مستی میں کہا کرتے تھے لنگ کے زیر لنگ کے بالا نہ غم دزد نہ غم کالا ای قدر بس جمالی را عاشق رند لا ابالی را. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دولت وجہ سکون نہیں. فطرتاً انسان سکون ڈھونڈتا ہے، اطمینان چاہتا ہے. یہ دولت جمع کرنے کے لیے بھی ہاتھ پاؤں اس لیے مارتا ہے کہ شاید اس سے سکون مل جائے گا. لیکن قرآن کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہاں قل یا عبادی کہا گیا، قل یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا. عام انسانوں کو متوجہ کیا گیا کہ جن سے لغزشیں ہوئیں، جنہوں نے ٹھوکریں کھائیں، انہیں کہہ دو کہ تمہارا رب بڑا غفور الرحیم ہے. حق تعالی کی طرف سے یہ پیشکش اتنی عام ہے کہ اس سے کائنات کے تمام انسان فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو پھر مسلمانوں کے لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں. اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے عزیز دوستو کہ فتح مکہ کے بعد وحشی بن حرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں؟ یہ وحشی وہی ہے جس کے ہاتھوں سے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ریزہ ریزہ ہو گئے. غزوہ احد میں جس کی شقاوت نے پیغمبر کو آبدیدہ کر دیا، یہ کرائے کا قاتل تھا. لوگ اپنے دشمنوں کو مروانے کے لیے اسے خریدا کرتے تھے. چنانچہ بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مکہ والوں نے اسے خریدا تھا اور ٹارگٹ دیا تھا کہ حمزہ کو قتل کرو، منہ مانگا انعام ملے گا. اگر کچھ بوندیں پڑے تو گھبرانا نہیں. آ رہی ہیں نا بوندیں؟ ہاں، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی بوندیں ہیں، گولیاں نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسلام لانے کے بعد تم ایک جرم پھر کبھی نہ کرو تو تمہارے جرائم معاف ہو سکتے، تمہاری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں. ایک جرم ایسا ہے کہ وہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، اس سے بچ کے رہنا. ہارن سامنے رکھا ہے کوئی، اس بند کر، اس کی تار نکال دیں، اس کا منہ ادھر کر. وہ جرم کون سا ہے؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مجھے خوشی ہے موسم بگڑا ہوا ہے، جنگ نہیں بگڑا. مجھے خوشی ہے اس بگڑے ہوئے موسم میں جو ساتھی آ گئے ہیں، الحمدللہ یہ بنے بنائے ساتھی ہیں. اور ہمارا تو کچھ ماضی ہی ایسا ہے کہ طوفانوں سے واسطہ پڑتا رہا. مجھے یہی جنگ کے جلسے یاد ہیں کہ جب لائٹ چلی جاتی تھی، لاؤڈ سپیکر بند ہو جاتا تھا، لیکن ہمارا سفر جاری رہتا تھا. خزاں میں پھول کھلاؤ تو کوئی بات بنے، بہار آئے تو کانٹے بھی مسکراتے ہیں. ہم تو خزاؤں میں پھول کھلانے کے پرانے عادی ٹھہرے. میں سمجھا تھا شاید بوندیں بھگا دیں گی آپ کو، لیکن الحمدللہ یہ جرم معاف نہیں ہوتا. کون سا؟ شرک. اس لیے کہ شرک گناہ نہیں، غداری ہے. شرک گناہ کم، غداری زیادہ. نماز ادا کرنے میں کوتاہی گناہ ہے، روزہ رکھنے میں کوتاہی گناہ ہے، توفیق کے باوجود حج کرنے میں کوتاہی گناہ ہے، زکات دینے میں کوتاہی گناہ ہے. لیکن اللہ کے کسی پیارے بندے کو اللہ کے حقوق میں شریک بنانا یہ گناہ نہیں، غداری ہے. اور غداری ناقابل معافی جرم ہوا کرتا ہے. آپ بھی اپنے غداروں کو معاف نہیں کرتے، قومی غداروں کو بھی. زندہ قومیں، باضمیر قومیں، غیرت مند قومیں اپنے قومی غداروں کو معاف نہیں کیا کرتی، اور غیرت مند لوگ اپنے ذاتی غداروں کو بھی معاف نہیں کیا کرتے. بیوی کھانا دیر سے پکائے خطا ہے، سالن میں مرچیں زیادہ ڈال دے خطا ہے، کپڑے استری کرتے ہوئے جلا ڈالے خطا ہے، نیا ٹی شرٹ توڑ ڈالے خطا ہے. معاف کر دو گے کہ نہیں؟ آہستہ کہا، جی نہیں چاہتا معاف کرنا. کر دو گے؟ آپ کے بچوں کی خاتمہ ہے بیچاری، سارا دن چولہے میں دھوئیں میں جلتی رہتی ہے، 2-4 برتن ٹوٹ جائے تو معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا. کر دیں گے نا؟ کرتے رہتے ہیں روزمرہ زندگی میں، یہ خطائیں معاف ہوتی رہتی ہیں. لیکن اگر کوئی بدنصیب عورت اپنے خاوند کے بستر پر خاوند کے کسی دوست کو گوارا کر لے، یہ بھی معاف ہو سکتا ہے؟ اس کو بڑا اونچی آواز سے کہتے ہو نہیں؟ یہ بھی معاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ جرم نہیں ہے، یہ خطا نہیں ہے، غداری ہے. اور غیرت مند غداروں کو معاف نہیں کیا کرتے. آپ کا کوئی پیارا، آپ کا کوئی دوست اگر آپ کے ازدواجی حق میں شریک ہو جائے
آپ اسے معاف نہیں کرتے تو کوئی اللہ سے کیوں توقع رکھتا ہے کہ اگر اس کے کسی پیارے نبی ولی کو اس کے حق میں شریک کر دے تو وہ معاف کر دے گا؟ کیوں معاف کر دے گا؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بالیقین رب العالمین مشرک کو معاف نہیں کرتا، ہرگز نہیں کرتا، کبھی معاف نہیں کرتا، باقی جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے۔ باپ جب سمجھ رہا ہو کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، بیٹے کو بلاتا ہے اور اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں کچھ وصیتیں کرتا ہے نا۔ لقمان اس دنیا کو چھوڑ رہا ہے، اپنے بیٹے کو قریب بلایا، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ۔ اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم۔ لگتے جگر زندگی کے مختلف مراحل میں اگر کوئی ایسا موڑ آ جائے کہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے ہونا پڑے تو ہو جانا، لیکن رب سے کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ رب العالمین نے فرمایا مشرک کو میری رحمت پہ بھی توقع نہیں کرنی چاہیے، میرے نبی کی شفاعت پہ بھی نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ غداری ہے اور غداری ناقابل معافی۔ اللہ شرک سے بچائے پوری قوم کو۔ عصر حاضر میں قرآن کریم آپ کو متوجہ کرتا ہے سب سے بڑی بیماری یہی ہے، اس کا علاج کر لو تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جس قوم میں شرک نہ ہو وہ اللہ کے فضل و کرم سے قریب تر ہوتی ہے۔ سعودی عرب کو دیکھ لو، سعودی عرب کو دیکھ لو، ہے کسی کے محتاج؟ ہم سوچتے ہیں فلاں منصوبہ، فلاں پلان، فلاں پروجیکٹ، پیسے کہاں سے آئے، اور سعودی عرب والے سوچتے ہیں یہ پیسہ وہ پیسہ وہ پیسہ کہاں خرچ کریں۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ وہ پل، وہ سڑک، یہ گلیاں، وہ مسئلہ، یہ پرابلم، وہ پلان، یہ پروجیکٹ، سرمایہ کہاں سے آئے؟ کبھی چین کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی سوئس کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی جرمنی اور جاپان کی طرف دیکھتے ہیں، اور جو جاہل ہیں وہ قبروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہی بات ہے نا؟ اور اگر یہی بات ہے تو پھر کنگلے تھے، کنگلے ہو اور کنگلے ہی رہو گے۔ سعودیہ والوں نے ساری مرادیں بیت اللہ سے مانگی،
ساری قوم نے دامن پھیلایا بیت اللہ کے آگے کھڑے ہو کر، انہوں نے غیر سے مانگنا سیکھا ہی نہیں، اور رب العالمین نے انہیں غیر کا محتاج بنایا ہی نہیں۔ زمین سونا اگلتی ہے، آسمان موتی برساتا ہے کوئی جھگڑا ان میں؟ بولو، ہے کوئی جھگڑا ان میں؟ ہے کوئی لڑائی ان میں؟ ہوم ٹینشن ہے کوئی؟ کھانا جنگی ہے کوئی؟ قوم لڑتی ہے آپس میں؟ مولوی لڑتے ہیں آپس میں؟ نہیں لڑتے نا؟ سارے جو رجے ہوئے لڑن کیوں؟ یہ بھوک لڑا رہی نے تھے، بھوک لڑا رہی نے۔ ایک رجیا دوجا بھوکا، بھوکا سڑ مر گیا، بھائی اے رجیا کہ میں کیوں خالی ہوں؟ زیادہ فتوے لاؤ۔ گر دینے کے لیے آیا ہوں، پورے ملک میں یہی کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں یہی کہہ رہا ہوں، موحد بن جاؤ، سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ توحید جوڑتی ہے اور شرک توڑتا ہے، توحید جوڑتی ہے اور شرک توڑتا ہے، توحید میں وحدت ہے اور شرک میں بٹوارا ہے، جدائی ہے۔ اس لیے لقمان نے فرمایا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لیے فرمایا واشی بن حرب سے شرک نہ کرنا، جنت ملے گی، خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ واشی آپ دیدہ ہو گیا، آنکھیں بھر آئیں، کہنے لگا اللہ کے رسول، قرآن میں یہ بھی تو آیا ہے من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ اگر تم نے جان بوجھ کر کسی مومن کو مار ڈالا تو وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مومن کا قاتل بھی جہنمی ہوتا ہے۔ ویسی رونے لگا، زارو قطار رونے لگا، کہنے لگا اللہ کے محبوب میں نے تو مومن کو نہیں مومن اعظم کو قتل کیا ہے، میرے ہاتھ تو حمزہ کے خون سے رنگین ہیں، تو کیا یہ خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائکا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہاں، مگر وہ کہ جو اپنے کیے پہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر تائب ہو جائے، ایمان لائے، عمل بھی اچھے کرے، رب العالمین نے فرمایا ہم اس کی یہ خطا بھی معاف کر دیتے ہیں۔ صرف معاف نہیں کرتے بلکہ اس کی سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں، اس کی برائیوں کو خوبیوں سے بدل دیتے ہیں، کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وحشی بڑا سیانہ تھا، بڑا ذہین تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ ایمان کے بعد قرآن میں عمل صالح کی بات آئی ہے نا، الا من آمن الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، تو اللہ کے رسول میرا نفس بڑا سرکش ہے، عمل صالح کرنے نہیں دے گا مجھے،
تو پھر ایمان بھی لاؤں، اسلام بھی قبول کروں، عمل صالح نہ ہو سکے تو پھر جہنم رسید ہو جاؤں؟ مجھے تو گارنٹی چاہیے، اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جائے تو معاف ہو جائے، پھر اسلام قبول کروں گا، گارنٹی چاہیے۔ تو یہ آیت اتری، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرما دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جن سے زندگی کے سفر میں ٹھوکریں اور لغزشیں، کتنے پیار سے فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے تمہارے گناہ بہت صحیح، لیکن میں جو غفور الرحیم ہوں۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جس نے قدم قدم پہ ٹھوکر کھائی ہو، بہت خطائیں سرزد ہوئی ہوں، لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے دروازے پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ وہ کتنا شفیق داتا ہے، تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ باپ بھی اپنے بیٹے پر راضی ہوتے وقت ضرور تانا دیتا ہے، تو نے فلاں زیادتی کی، فلاں موقع پر میرا دل دکھایا، لیکن یہ کتنا شفیق داتا ہے، گناہگار بندے کو معاف کرتا ہے، تانا بھی نہیں دیتا۔ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں دعوت دیتا ہے، اس کی رحمت پکارتی ہے، آؤ مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے آستانے سجا رکھے ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، آفیشل سٹائل بنا رکھے ہیں، اور فلسفہ یہ ہے، مینیفیسٹو یہ ہے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، ادروائز خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ لیکن یہ وہ در ہے جو محمد عربی نے انسانیت کو دکھایا۔ اس در سے ہر وقت صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ۔ ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او گناہگار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے، نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک بار پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ،
تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ جس آنکھ کے پردے میں مچلتے رہیں آنسو، جس آنکھ کے پردے میں مچلتے رہے آنسو، دراصل وہی چشمہ انوار خدا ہے۔ اللہ کے حضور رونے والی آنکھیں کبھی محروم نہیں جاتی۔ مولانا رومی نے کتنی پیاری بات کہہ دی، فرمایا تا نگرید ابر کہ خندد چمن، تا نگرید ابر کہ خندد چمن، تا نگرید طفل کہ جوشد لبن۔ اگر بادل نہ روئیں تو پھول نہیں کھلتے۔ ہاں، آپ کا جلسہ تو ڈسٹرب ہوا نا، بادل جو رو پڑے، لیکن پتہ نہیں کتنے پھول کھلیں گے ان بوندوں سے۔ یہ جو ٹپکے ہیں آنسو بادلوں کے، استعارہ ہے نا شاعرانہ، یہ بارش کو بادلوں کا رونا قرار دیا۔ فرمایا بادل نہ روئیں تو پھول نہیں کھلتے، بچہ نہ روئے تو دودھ نہیں ملتا۔ جب بادل روتے ہیں تو گلشن مہکتے ہیں، پنگھوڑے میں جب بچہ روتا ہے تو اسے دودھ ملتا ہے۔ جب گناہگار روتا ہے تو اللہ کی رحمت دستگیری کرتی ہے۔ سب کے آنسو پوچھنے والا کون؟ ہاں، سوچ سوچ کر کہنا، اس لیے کہ جب میں آتا ہوں تو کہتے ہو اللہ ہی، جب کوئی اور ہوتا ہے تو پھر کہتے ہو اللہ۔ بڑے سیاستدان ہو، تمہارے صدقے جاؤں۔ سب کے ذوق کے مطابق بولتے ہو نا، لیکن آج وعدہ لوں گا، آج وعدہ لوں گا، جو صفتیں اس کے لیے مخصوص ہیں جب بھی ان کا اقرار و اظہار کرنا ہی کی ضرب لگا کے کرنا۔ انشاءاللہ حشر کے میزان میں سب سے زیادہ وزن اسی ہی کا ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ، مضارع کا صیغہ ہے نا، ایز اے گرامر، اس میں پریزنٹ بھی ہوگا، فیوچر بھی ہوگا، آگے جو آ رہا ہے زمانہ وہ بھی ہوگا، حال بھی ہوگا، استقبال بھی ہوگا، مستقبل بھی ہوگا۔ قرآن نے تو وعدہ ہی ایسا لیا نا کہ مسجد کے اندر بھی تیرا سجدہ اور باہر بھی تیرا سجدہ۔ کہیں ایسا نہ ہو نا کہ مسجد کے اندر تو تیرا سجدہ، باہر جے کوئی وڈے سائز کی قبر نظر آ گئی تو اللہ میاں معاف کرنا، ذرا مجبوری ہے نا جی، سٹائل جو وڈا ہو۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جزاک اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ آنسو پوچھنے والا کون؟ مدد کرنے والا کون؟ دستگیری کرنے والا کون؟ بغیر تانا دیے معاف کر دینے والا کون؟ کچھ لیے بغیر سب کچھ دینے والا کون؟ تان گرید ابر کہ خندد چمن، تان گرید طفل کہ جوشد لبن۔ آگے ایک حکایت سنا دی مولانا رومی نے، بڑی پتے کی بات ہے،
حکایت حکایت میں کہہ جاتے ہیں. فرمایا تان گریت کودا کے حلوہ فروش رحمت حق ہم نمی آید بجوش. حلوہ بیچنے والا لڑکا نہ روتا تو اس کی رحمت کیسے دستگیری کرتی. ایک اللہ والے کا واقعہ بیان کیا صوفی صاحب کا. نیک تو بڑے تھے, نمازیں پڑھتے, سجدے کرتے, نوافل ادا کرتے, تسبیح ہاتھ میں رکھتے, کھانے پینے میں بھی چیمپئن تھے. اتنے خوش خوراک, کبھی بٹیرے بھن رہے ہیں, کبھی مچھلیاں تل رہی ہیں, کبھی بکرے کے سر پہ قضا آئی ہے, کبھی مرغا پھڑک رہا ہے, کبھی سویٹ ڈش بن رہی ہے, کبھی سیب آ رہے ہیں, کبھی انگور آ رہے ہیں, کبھی کیلے چمک رہے ہیں, کبھی لڈو آ رہے ہیں, کبھی جلیبیاں پھڑک رہی ہیں. لوگوں نے کہا حضرت اللہ والے تو اتنے پیٹو نہیں ہوتے, آپ نے تو ریکارڈ توڑ دیے. تو توجیہ کرتے تھے, میاں جنت میں بہت سی نعمتیں ملنے والی ہیں, اگر ابھی سے ریہرسل نہ ہوئی نعمتوں کو ہضم کرنے کی تو وہاں جنت میں کیسے ہضم ہو. جنگ کے روشن ضمیروں ہمیں مانگنا نہیں آتا ورنہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اب باشی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا, عرض کیا اللہ کے محبوب آج سے اپنے رضاکاروں میں سمجھیے, اب زندگی کا ایک ایک سانس آپ کی اطاعت میں گزاروں گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پھیلا لیے, واشی بن حرب کو سینے سے لگا کر فرمایا تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ تیری جہنم جنت سے بدل گئی. بس ایک مہربانی کرنا, بس ایک مہربانی کرنا, ذرا میرے سامنے کم آیا کرنا کہ جب تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے حمزہ کی لاش کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں. واشی کے وجدان میں اتر گئی یہ بات, تیر کی طرح اتر گئی. راتوں کو اٹھ کر روتے تھے, آنسو کی لڑیاں پروتے تھے, اشکوں سے منہ دھوتے تھے اور التجا کرتے تھے الہ العالمین تیرے در سے کچھ نہیں مانگتا, بس ایک آرزو ہے, میرے ہاتھوں سے تیرا نامور دوست مارا گیا تھا جس کی مظلومیت نے تیرے محبوب کو اشکبار کر دیا. اب کرم کر کوئی اپنا نامور دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مروا دے کہ جس سے تیرے محبوب کے لبوں پہ مسکراہٹ چمک اٹھے. بادلوں کی چھیڑخانی شروع ہے نا, یقین کیجئے آپ سے ملنے آئے تھے, آپ خامخواہ ڈر گئے. بادل آپ کے پروگرام میں شرکت کے لیے آئے تھے, ابھی تک وہ ادھر ادھر سے گھوم پھر کے پھر یہاں آتے ہیں, دو چار بوندیں ٹپکا کے آپ کو آداب کہتے ہوئے پھر ادھر ادھر سے ہو کے پھر آ جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا عزیز دوستو, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی متفقہ قیادت کا زمانہ آیا. متفقہ قیادت کہہ رہا ہوں, ابو بکر صدیق اس امت کا متفقہ قائد ہے, متنازع نہیں, متفقہ قائد ہے. اور تاریخ کا جو حصہ اس قیادت کو متنازع بناتا ہے وہ جھوٹا ہے, وہ تاریخ کا حصہ جھوٹا ہے. عزیز نوجوانوں, بالکل ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سنو, میں بھی غیر جذباتی انداز میں عرض کر رہا ہوں.
میں آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتا، میں آپ کے جذبات کی دائمی تعمیر کرنا چاہتا ہوں. اترنے دو ان صداقت کے شبنمی قطروں کو اپنے دل کی گہرائیوں میں. اور یہ اصول کبھی مت بھولنا، صحابہ تاریخ کے معیار پہ نہیں پرکھے جائیں گے، تاریخ صحابہ کے معیار پہ پرکھی جائے گی. جج تاریخ نہیں ہے، صحابہ ہیں. ہم تاریخ سے نہیں پوچھیں گے کہ صحابہ کیسے تھے، صحابہ کی عظمت کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے کہ تاریخ کیسی ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ تاریخ کا جو حصہ صحابہ کی عظمت کے آئینے میں پورا اترے گا اسے ایکسپٹ کریں گے، اسے تسلیم کریں گے، اور تاریخ کا جو حصہ عظمت صحابہ سے ٹکرائے گا وہ مورخ سمیت ٹھکرائی جائے گی، لیکن صحابہ کے کردار کو بے باک مانا جائے گا. یہ مورخ صاحب کون ہوتے ہیں؟ یہ مورخ صاحب کون ہوتے ہیں صحابہ میں کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ کل جس مورخ صاحب نے عثمان کو خائن کہا تھا آج اس کے گھر میں آگ لگی ہے. مجھے میری شرافت اجازت نہیں دیتی کہ میں ڈیٹیل سے عرض کروں. میں پرسنل ہٹ کا قائل نہیں ہوں، میں انسانی اقدار کا حامی ہوں، عزت نفس کا حامی ہوں، سیلف ریسپیکٹ کو میں بلیو کرتا ہوں. میری یہ شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی کے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر ہوں، لیکن بتا دینا چاہتا ہوں محمد کے پیاروں کا جو دل دکھائے گا وہ بھی چین سے نہیں رہے گا، اس کا گھرانہ اور اولاد بھی چین سے نہیں رہے گا. تمہارے تقدس کا لبادہ حقائق کے چوراہے پہ تار تار ہوا. وشاہد شاہد من اہلہا کے مصداق. ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے ربوا سے رابطے ہیں. کل یہی ہم نے کہا تھا تو تم کہتے تھے الزام تراشی کرتے ہو. بیٹے کو ماں سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا. اب تو شرماؤ اور توبہ کرو مرنے سے پہلے. عثمان امین تھا اس لیے اللہ کے رسول نے اسے جنت کی بشارت دی. عثمان شرافت کا معیار تھا اس لیے اللہ کے رسول نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں. عثمان میرے شاندار بازی کا تابناک باب ہے، تاریخ کا سچا حصہ. اس کردار سے جب گزرتا ہے تو صداقت عثمان کی شرافت کو سلام پیش کرتے ہوئے گزرتا ہے. جس لابی نے تاریخ نویسی کے محاذ پر عثمان پر الزام تراشی کی ہے وہ جھوٹی ہے. اور بالکل اسی طرح جو لابی علی و حسن و حسین پر الزام تراشی کرتی ہے ہم اسے بھی ملعون کہتے ہیں. سنو، فاروقی صاحب ابھی کہہ رہے تھے مجھ سے قبل، میری یہ پرانی محرومی کہہ دوں یا مظلومیت کہوں کہ جلسے کا شباب میرے دوست لوٹ جاتے ہیں اور میرا وقت 12 بجے کے عموماً بعد شروع ہوتا ہے. لیجیے 20 تاریخ کو شروع ہوئی تھی بات، 21 تاریخ ہو چکی ہے. میں نے کہا کچھ یادیں ہماری بھی یاد رہیں گی. کیا نام ہے عزیز آپ کا؟ محمد یوسف. کچھ یادیں ہماری بھی یاد رہیں گی. وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں شاہ جی عشاء کے بعد بیان شروع کرتے تھے، صبح کی نماز تک جاتا تھا. جاتا ہوگا، یقیناً جاتا ہوگا. تاریخ کا زمانہ، درجنوں بولنے والے. پیر بخاری کو جا کے رات کے کسی حصے میں وقت ملتا ہوگا تو صبح کی اذانیں ہو جاتی ہوں گی. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. لیکن کچھ یادیں ہماری بھی رہ جائیں گی یار. لوگ کہیں گے ایک مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب تھے، 20 تاریخ کو تقریر شروع کرتے تھے، 21 تاریخ تک جاری رہتی تھی. ہم اس جلسے میں موجود تھے. آپ کہو گے کہ نہیں کہو گے میرے مرنے کے بعد؟ ہم نے خود اس جلسے میں شرکت کی. 20 تاریخ کو انہوں نے بیان شروع کیا، 21 تاریخ تک جاری رہا. میرے عزیز دوستو،
صدیق اکبر کی قیادت متفقہ قیادت، اور تاریخ کا جو حصہ اسے متنازع ثابت کرتا ہے وہ یہودیوں کا حامی ہے، وہ دشمنان اسلام نے اصحاب رسول کی کردار کشی کے لیے مرتب کیا ہے۔ ہم اس تاریخ کو کیوں معیار بنائیں؟ ہمارا معیار ابو بکر ہے، ہمارا معیار فاروق اعظم ہے، ہمارا معیار عثمان ذو النورین ہے، ہمارا معیار علی المرتضیٰ ہے، ہمارا معیار حسن حسین ہے۔ تاریخ تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، تاریخ تو ان کے ٹھوکروں پہ اڑتی ہے۔ جو تاریخ ان کی غلامی کرے گی، ان کی عظمت کا اظہار کرے گی، ہم اس تاریخ کو اپنے دل و نگاہ کی دنیا کے قریب آنے دیں گے، اور جو تاریخ ان سے بغاوت کرے گی مورخ سمیت ٹھکرائی جائے گی۔ اس لیے میری بات سنو عزیز دوستو، ابو بکر کی قیادت متفقہ قیادت، اس امت کا متفقہ قائد ہے صدیق اکبر، اور جہاں اور بہت سے فتنوں کی سرکوبی ہوئی صدیق اکبر کی قیادت میں، منکرین ختم نبوت کی بھی سرکوبی ہوئی۔ اس جہاد میں فرزندان اسلام متفق تھے صدیق اکبر کے فیصلوں سے 100% متفق تھے، 100%۔ اس جہاد میں وحشی بن حرب بھی شامل تھا۔ مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے لشکر اسلامی میدان میں آیا ہے، صبح جہاد ہونا ہے، مجاہدین نے آرام کیا اور وحشی نے ساری رات اپیلیں کی، محمد کے معبود میری آرزو ہے نا، تیرا نامور دوست مار بیٹھا ہوں، اب چاہتا ہوں کہ قضا ادا ہو جائے، سجدہ سہو چاہتا ہوں، تیرے محبوب کو میں نے رنجیدہ دیکھا تھا، حشر میں تبسم چاہتا ہوں تیرے محبوب کا، مسکراہٹ چاہتا ہوں تیرے محبوب کی، اپنا نامور دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مروا دے۔ صبح ہوئی، لشکر اسلامی میدان میں اترا، وحشی بھی اسی لشکر میں گم ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک کونے سے آواز آئی، ایک کارنر سے آواز آئی، وحشی کہہ رہا تھا فرزندان اسلام سے، مجھے مبارکباد دو، اللہ نے میری التجا قبول کر لی۔ لوگوں نے دیکھا وحشی مسیلمہ کذاب کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہے اور اس کا سر کاٹ کر نیزے پہ اٹھا رکھا ہے، کہتا ہے اب مطمئن جاؤں گا اس دنیا سے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کروں گا، غزوہ احد میں میرے ہاتھوں سے تیرا پیارا مارا گیا تھا، جس کی مظلومیت نے آپ کو اشکبار کر دیا، تو اللہ کے رسول تیری مسند پر کسی جھوٹے کو بھی برداشت نہیں کیا۔ اب تک تو میرے دوست اسلام سے گلی ڈنڈا کھیلتے رہے، 9 سال تک اسلام کے نام لے لے کر گاڑی چلائی، اب ہینڈز اپ ہو گئے، سوری آئی ایم سوری اسلامائزیشن نہیں ہو سکی، معاف کرنا۔ 9 سال کے بعد ریفرنڈم بھی کرا لیا، ریفرنڈم بھی اسلام کے نام پر۔ کوشچن یہ تھا اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہماری جدوجہد ہونی چاہیے کہ نہیں، یہ سوال تھا۔ جواب یہ تھا کہ اب ہم 5 سال بیٹھے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی راہ چلتی ہوئی خاتون سے کہے اللہ اور رسول کو مانتی ہو، وہ کہا مانتی ہوں، کہے تو اچھا پھر تو میری بیوی ہو گئی۔ اللہ رسول کے ماننے کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ تو میرا شوہر ہو گیا، یہ سب کچھ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اور دربار اکبری کے بقایا جات مولوی بھی، انہوں نے بھی خوب نمبر بنائے، خوب
مارشل لا کو دور خلافت راشدہ سے نسبت دی، ابو بکر صدیق کو مارشل لا میں اسٹیٹس بنا، کہا صرف معدہ بھرنے کے لیے، ہائے سفید داڑیاں سیاہ دل، سفید داڑیاں سیاہ دل۔ اور سنو امریکن لابی کے ایجنٹوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ممبر و محراب کی جنس کو زکات کے نام سے مال دے کر خاموش کر دیا ہے تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ جنگل میں گیدڑ بہت، شیر ایک ہوتا ہے، برے صغیر میں خوش آمدی بہت تھے، مجدد الفسانی ایک تھا۔ انشاءاللہ اب بھی سچائی کی روایات کو زندہ رکھا جائے گا، صداقت کے پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دیا جائے گا، دجل و تلبیس کو اسلام نہیں مانیں گے۔ اسلام وہی ہے جو مکہ اور مدینہ سے یہاں آ کر قرآن و سنت کے دستور کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور انشاءاللہ وہی اسلام اس ملک میں آئے گا۔ پھر طوائفوں کو تمغے نہیں ملیں گے، پھر طوائفوں کو ایوارڈ نہیں ملیں گے، پھر ریڈیو ٹی وی تبلا فرنگی کا مرکز نہیں رہیں گے۔ تم نے ریڈیو ٹی وی کو تبلا فرنگی کا مرکز بنایا، نتیجہ پارٹیشن کے وقت ویسٹ پاکستان میں عیسائی 31,000 تھے، آج اس مظلوم ملک میں عیسائیوں کی تعداد 14,70,000 بن گئی ہے۔ مولوی بیٹھا ہے آرام سے، تعویذ چاہیے چادر ڈال دیتا، واہ بھائی واہ بھائی، کچھ بڑے سائز کی قبریں بنا کر ان کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ، سب کچھ یہاں سے ملے گا۔ اسلام کہتا ہے میدان میں آؤ، یہ کہتا ہے قبرستان میں آؤ۔ یہ دھوکے کی گاڑی دیر تک نہیں چلے گی۔ اور ویسے ہوشیار بہت ہے یہ لابی۔ ڈاکٹر کے پاس ایک خاتون آئی، باتونی بہت تھی۔ ڈاکٹر صاحب بس ہر وقت طبیعت خراب رہتی ہے، سر بھی دکھتا رہتا ہے، اعصاب بھی شکست رہتے ہیں، کچھ ہضم نہیں ہوتا، نیند نہیں آتی، آنکھیں جلتی رہتی ہیں، کانوں میں زوں زوں ہوتی رہتی ہے، بچوں کو بہت جھڑکتی رہتی ہوں، سارا دن بولتی رہتی ہوں، چپ نہیں ہو سکتی بات۔ ڈاکٹر صاحب نے تھرمامیٹر اٹھایا، منہ میں رکھ دیا۔ اور بھی بہت سے مریض بیٹھے تھے، بہت سے پیشنٹ بیٹھے تھے، ان کے منہ میں تھرمامیٹر جاتا تھا تو منٹ میں واپس خاتون کو 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ ہو گئے، 15 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، منہ میں تھرمامیٹر لے کے بیٹھی ہے، اشارے کرتی ہے، ٹمپریچر آ گیا ہوگا اس میں، اب تو نکالو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، تیرا تھرمامیٹر اس وقت تک ہے جب تک میری ڈسپینسری کلوز نہیں ہوگی۔ بہت ہوشیار ہے میرے دوست۔ مولوی کے منہ میں زکات کا چمچ دے دیا، یہ چپ ہو گئے۔ اس کو اب ہریالی نظر آتی ہے، ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے، شریف آدمی ہے، اس کے بعد بہت بڑی خطرناک شخصیت آنے والی ہے، اسی کو برداشت کرو، چپ رہو، بہت اچھا آدمی، نمازیں بہت پڑھتا ہے۔ مولوی صاحب خدا خیر کرے تیرے معدے کی، خدا خیر کرے تیرے معدے کی، انشاءاللہ عصر حاضر کے تقاضوں کو اگر پورا کرنا ہے تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اور قرآن کو محرف کرنے والے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر بدعت کی اشاعت کرنے والے ریڈیو اور ٹی وی پر جیسے تبلا فرنگی والے بٹھائے گئے ہیں، ایسے محرفین بھی بٹھائے گئے ہیں۔ پڑھتے ہیں قرآن اور بولتے ہیں شرک، پڑھتے ہیں قرآن کی آیت اور ثابت کرتے ہیں 11ویں۔ حضور خواب میں آئے تھے، میرے باپ سے کہا تجھے بچہ ہونے والا ہے۔ واہ بھائی واہ، پوری امت میں صرف رابطہ اسی گھرانے سے ہے، باقی تو سب سے ناراض ہے حضور۔ انہی کے مکتب فکر کے لوگ چیخ اٹھے، اندیشہ اندیشہ، وارننگ 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 پلیز، کہیں نبوت کا دعویٰ تو نہیں ہونے والا۔ میرے باپ کے پاس حضور تشریف لائے، فرمایا تجھے بیٹا ہونے والا ہے، وہ ایک عظیم بیٹا ہوگا۔ پھر جب میں بیٹا ہو گیا، جب شعور کو قدم رکھا تو حضور میرے پاس تشریف، سبحان اللہ، فرد سبحان اللہ، فرمایا اٹھو اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنا مشن جاری کرو۔ یہ وہی لابی ہے جس نے پرویز کو آرگنائز کیا، یہ وہی لابی ہے جس نے پرویز کو آرگنائز کیا، یہ وہی لابی ہے جس نے باقی کو
محرفین کو مفسرین کی مسند پر بٹھانا چاہتی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ دور روشنیوں کا دور ہے۔ اب اس ملک کے باشندے قرآن کی روشنی سے اپنے سینوں کو منور کیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ دھوکے کی گاڑی نہیں چلنے دی جائے گی۔ جب تک ہم زندہ ہیں توحید کا پرچم اونچا رکھیں گے، شرک کی گاڑی نہیں چلنے دیں گے، سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ نہیں ہونے دی جائے گی، اور عظمت صحابہ کا پرچم ہم مل کر اونچا رکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما، دور خلافت راستہ کے مطابق منصفانہ طرز زندگی سے ہمکنار فرما، روحانی جسمانی بیماروں کو اے اللہ شفائے کاملہ عطا فرما، تمام روحانی جسمانی بیماروں کو الہ العالمین شفائے کاملہ عطا فرما۔ کچھ ہیں؟ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی دوستو، ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے، اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔